الحکیم۔ دینی ملی بھائیوں، اساتذہ کرام، عزیز طلباء، اللہ کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کا پیروکار بنایا، مذہب اسلام کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہ مذہب، یہ دین مقارنہ کے اعتبار سے بھی دنیا کے تمام مذاہب اور ادیان سے بہتر دین۔ مقارنہ کے اعتبار سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو عقیدہ ہے ہی کہ اسلام سب سے سچا مذہب ہے، صحیح دین ہے، الہی اور منزل من اللہ دین ہے۔ اس دین کے اصول اور ضابطے اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی پسندیدہ دین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اب کوئی دین ہے اور کوئی مذہب ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ایک عقل مند آدمی ان مذاہب سے یا ان مذاہب کے اصول اور ضابطوں سے اسلام کے اصول اور ضابطوں کا مقارنہ کرے گا تو اسلام کے اصول ان تمام مذاہب کے اصول و ضابطوں سے بہتر نظر آئیں گے۔ ہر چیز میں خوبی ہے، ہر چیز میں اچھائی ہے۔ ایک سلیم الطبع انسان اسلام کے کسی بھی حکم پہ تنقید نہیں کر سکتا۔ سلیم الطبع میں کہہ رہا ہوں، مست فطرت کے لوگوں کی بات چھوڑیے، جن کی فطرت مست ہو گئی ہے ان کی بات الگ ہے، وہ کچھ اور باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کی فطرت کو مسخ کر دیا ہے، ابتدا ہی سے ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ جو اسلام کے صاف اور شفاف تعلیمات پہ کیچڑ اچھالتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غیروں نے بھی آپ کی بہتر زندگی کی تعریف کی ہے، آپ کو انسانیت کا آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا۔ ہماری بات چھوڑیے، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں، آپ کو رسول مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا، آپ پہ قرآن نازل ہوا، قرآن کی تعلیمات کے آپ شارح بنا کر کے بھیجے گئے، مکمل قرآن آپ کے اوپر اترا، اور ایسی کتاب جس کتاب کے ایک آیت پہ بھی، ایک حرف پہ، ایک نقطے پہ بھی صحیح معنوں میں سلیم الطبع انسان تنقید نہیں کر سکتا ہے۔ علوم کا دریا، اچھے احکام، پیغمبروں کے تاریخی واقعات، جو کچھ بھی قرآن کے اندر ہے وہ سب بالکل صاف اور شفاف، بہتر، اس کی زبان اور بیان بڑے بڑے زبان دان ادیبوں نے اس کا اعتراف کیا ہے، اور قرآن کی طرح ایک آیت اور ایک سورت بھی لوگ نہیں بنا سکے اب تک۔ یہ قرآن
کی عظمت تو ہے ہی، اس قرآن کی تشریح کرنے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ نے، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ وحی کے ذریعے سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، بہت ساری آیتیں اس مفہوم کی ہیں قرآن کے اندر۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقیدے کے مطابق تو سب سے بہتر انسان تو ہے ہی، لیکن غیروں نے جو آپ کی زندگی کو پڑھا ہے، جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے وہ الگ ہیں، اسلام سے دور ہیں، اسلام مذہب کو انہوں نے قبول نہیں کیا، معروضی طور پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ آپ کون تھے؟ آپ کی حیثیت کیا تھی؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ کے کارنامے کیا ہیں؟ تاریخ کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا مطالعہ لوگوں نے کیا تو آپ کی عظمت کا اعتراف کیا، اور یہ تک کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ سے بہتر کوئی انسان اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ سے بہتر نہ پیدا ہوا نہ کبھی پیدا ہوگا۔ اس نبی کے ہم متبع اور پیروکار ہیں۔ قرآن ہمارے پاس ہے جو اصول کی کتاب ہے، اسلام کے احکام کی کتاب ہے، سب سے بہتر تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ غیروں نے بھی اعتراف کیا ہے اور ہم تو مانتے ہی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دین کا پیروکار بنایا۔ پتہ نہیں اگر ہم غیر مذہب کے اندر ہوتے، اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے پیروکار ہوتے تو کتنی بڑی بدنصیبی ہوتی ہمارے لیے۔ یہ خیر، یہ عظمت، یہ نعمت جو ہمیں اسلام کی ملی ہوئی ہے، اگر ہم محروم رہ گئے ہوتے تو کتنی بڑی محرومی ہوتی۔ اسلام سے محبت ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام اتنا اچھا مذہب، اس کی تعلیمات اتنے بہتر، اس کے احکام، اس کے اوامر اور نواہی خیر اور بھلائی پہ مبنی، مصلحت پہ مبنی، لیکن افسوس کہ ہم مسلمان اس کی تعلیمات سے دور ہیں۔ اسلام نے جو اپنے ماننے والوں کی پہچان بتائی، اس پہچان کو ہم لوگوں نے کھو دیا ہے، اور ہم مسلمان، بلکہ کہیں تو ہم علماء اور طلباء دین کے جو دائی ہیں یا دین کے دائی بننے والے ہیں، ان کی زندگی میں بھی اسلام سے دوری نظر آتی ہے، اسلامی تعلیمات سے وہ دور نظر آتے ہیں۔ میں نے سورہ فتح کی آخر کی جو آیت پڑھی ہے، ذرا اس آیت کی روشنی میں آپ مسلمانوں کی پہچان دیکھیے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کفار پہ سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے۔ رکوع اور سجدہ کرنا ان کی پہچان،
آپسی محبت ان کی پہچان، وہ اتنا رکوع اور سجدہ کرتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ، پیشانی پہ نشانی ہو جاتی۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سب جو کام کرتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، اس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ڈھونڈتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی تلاشتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے اور خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رکوع اور سجدے کی وجہ سے ان کی پیشانی پہ نشان۔ رکوع اور سجدہ یہ ہم مسلمانوں کی خاص پہچان ہے، اور یہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اور رکوع اور سجدہ سے مراد یہاں ظاہر ہے کہ نماز ہے۔ نماز یہ اسلام کی اہم عبادت ہے۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت پر میں تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ نماز ایک بڑی قوت ہے ہمارے لیے، یہ میں بتانا اصل چاہتا ہوں۔ ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس ملک میں بالکل ناموافق حالات اور نامساعد حالات کے اندر رہ رہے ہیں۔ ہمارے لیے ہندوستان کے اندر یا پوری دنیا میں بھی، پوری دنیا کے مسلمانوں کا بھی اگر آپ جائزہ لیں تو پوری دنیا کے مسلمان اس وقت اپنے لیے نامساعد اور ناموافق حالات پا رہے ہیں، ناموافق حالات سے وہ گزر رہے ہیں، حالات ان کے موافق نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا 2 سال سے کس طرح کی اضطرابی کیفیت، کس طرح کی پریشانی، کس طرح کے حالات ہمارے لیے تھے۔ مدارس بند پڑے ہوئے تھے، یہ طلباء جو مدارس میں رہ کر کے قال اللہ و قال الرسول کی صدا بلند کرتے تھے، یہاں سے اسلامی تعلیمات سیکھ کر کے معاشرے میں جا کر کے، سماج میں جا کر کے دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے تھے، اس سے محرومی سامنے آ گئی۔ آپ نے یہ دیکھا کہ مسجدیں بھی ہماری منتظر تھیں، پولیس کے ڈنڈے یہاں برستے تھے نمازیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ جمعہ ہم قائم نہیں کر سکتے تھے، جماعت کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ کہ کتنے افسوسناک حالات سے ہم گزر کر کے یہاں تک آئے۔ ابھی تھوڑے سے حالات بہتر نظر آ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے حالات کو اچھا کر دے، بہتر کر دے۔ یہ تعلیمی سلسلے جو چل رہے تھے، یہ تعلیمی سلسلے پھر بہتر انداز سے شروع ہو جائیں۔ یہ مسجدوں سے روکنے کا جو سلسلہ شروع ہو گیا تھا، وہ سلسلہ الہا پھر کبھی ہماری زندگی میں نہ لا۔ لیکن ہمیں افسوس کرنا چاہیے میرے بھائیوں، ان حالات سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تم صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ سورہ بقرہ ہی کی یہ دونوں آیتیں۔ صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بہت ساری آیتیں ہیں صبر کی فضیلت، نماز کی فضیلت میں حدیثیں بھی ہیں، آیتیں بھی ہیں۔ اور اس وقت ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس وقت اگر کوئی مضبوط سہارا ہمارے پاس ہے تو یہی صبر اور صلاۃ۔ اس صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے ہم قوت حاصل کر سکتے ہیں، طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہمارا سجدہ ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں ہم ہوتے ہیں، ہمارا سر جھکا ہوا ہوتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت ایک عجیب سرور اور سکون کا احساس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سارے حالات ہمارے ناموافق ہوں، دنیا ہمارے ساتھ دشمنی کرے، بڑی بڑی قوتیں ہمارے مخالف ہوں، لیکن سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی قوت اس کے سامنے ہمارا یہ سر جھکا ہوا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اپنے لیے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور اس اللہ کے سامنے جو سب سے بڑا ہے اس کے سامنے کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور طاقت اور قوت کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ کتنی عظیم طاقت اور قوت اللہ کی ہے۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہم ادا کرتے رہیں، اللہ کے حقوق کے تئیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہیں، یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کے مستحق ہوں گے۔ لیکن میرے بچوں، ذرا اپنا جائزہ لو، ہمارے اندر جو کمی ہے ہم اس کمی کو پہلے احساس کریں، پھر اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اندر ہم پیدا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت پیدا کریں۔ نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے قرۃ عینی فی الصلاۃ کہا، حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے محبوب بنائی گئی ہیں، خوشبو اور عورت۔ اسی سیاق میں الصلاۃ بھی آپ کہہ سکتے تھے، لیکن آپ عربی زبان جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہاں انداز بدل گیا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ یہ تعبیر ہم اس وقت کرتے ہیں کہ جب کسی چیز سے ہم بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ تم میرے سامنے ہوتے ہو تو میرے دل کو سکون ہوتا ہے، قرار آتا ہے۔ کسی سے محبت کے اظہار کے لیے جملہ ہم بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے نماز سے اپنی محبت کا اظہار کیا، مسلمانوں کی علامت یہ نماز قرار دی گئی۔ آخری وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ الصلاۃ کہا۔ جنگ کے موقع پہ بھی آپ نے نماز جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑی، نماز جماعت کے ساتھ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ 2-2 4-4 آدمی جا کر کے پڑھ لو، ادھر دشمن بالکل گھات میں ہے، موقع پا کر کے ہمارے اوپر حملہ اور ہو جائے گا، 2-2 4-4 آدمی پڑھ لے، لیکن ایسا آپ نے نہیں کیا۔ 2 حصوں میں اپنے فوج کو بانٹا اور ایک حصے کو اپنے پیچھے نماز پڑھائی اور ایک حصے کو دشمن کے مقابلے میں رکھا، اور پھر ان کو بھیج کر کے ان کو بلایا۔ یہ کیفیت، یہ ساری چیزیں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، جاہل الحمدللہ ہم نہیں ہیں۔ عام لوگ نماز کی اہمیت سن کر کے جانتے ہیں، ہمارے سامنے وہ ساری حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، بلوغ المرام سے آپ حدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، نماز کے طریقے، نماز کی اہمیت اور فضیلت، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، نظر کے سامنے
ایک ایک عبارت حدیث کی نظر آ رہی ہے، قرآن کی آیتیں سب نظر آ رہی ہیں، ان کے معنی اور مفہوم بھی الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ کوتاہی کیوں ہے؟ صبر اور صلات یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خاشعین کے لیے ہی آسان ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ صبر اور صلات، صبر کا معنی اور مفہوم بہت وسیع ہے۔ صبر کے معنی اور مفہوم کو آپ کتابوں میں دیکھیے، یہ بھی صبر ہے کہ ہم جن حالات میں گزر رہے ہیں، اگر حالات ہمارے ناموافق ہیں تو ہم وہاں صبر کریں، اپنے اندر کوئی اختیاری کیفیت نہ پیدا کریں۔ جیسے یہ جامعہ، اس جامعہ کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم اساتذہ ہوں یا طلبہ ہوں، ظاہر ہے اگر ہم خواہش یہ رکھیں کہ سارے حالات بالکل ہمارے موافق ہوں تو ایسا دنیا میں ہمیں کوئی جگہ نہیں ملے گی میرے بھائیوں۔ یہاں بھی ہمیں صبر کرنا ہے۔ کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے، لیکن چونکہ یہاں رہ کر کے آپ کو تعلیم حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی بنانی ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، تعلیم و تربیت کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، اس لیے یہاں آپ کو صبر کے ساتھ اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگا، اس لیے کہ آگے مستقبل ہے، یہاں آگے تھوڑی دیر ہم صبر کر لیں گے تو ہمارا مستقبل روشن ہو جائے گا، علم کے زیور سے ہم آراستہ ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بچوں، کبھی آپ کے اندر اشتعالی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، غصے کا اظہار نہیں، صبر و سکون کا مظاہرہ۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کا مطالبہ جائز ہے، وہ مطالبہ بھی نہایت ہی پرسکون انداز میں، بہتر انداز میں، اس لیے کہ جو آپ کے بڑے ہیں یہاں، وہ یا تو آپ کے اساتذہ ہیں یا ادارے کے چلانے والے ذمہ داران ہیں، کمیٹی ہے جو یقیناً آپ کی خیر خواہ ہے، ہر طرح کی بھلائی سب لوگ آپ کے لیے سوچتے ہیں، اس لیے ہمیں ان حالات میں بڑے اچھے انداز سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو عبادت سے جوڑیں۔ عبادت، یہ تعلیم، یہ تربیت اس لیے ہو رہی ہے کہ ہماری عبادت صحیح ہو، ہم اللہ کے سچے بندے بن سکیں، محبت کے پیکر۔ اسلام کے تئیں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ہم اچھے انسان بن کر کے، اچھے مومن اور اچھے مسلمان بن کر کے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے کیسے کیسے لوگ نکل کر کے ہمارے صفوں سے اسلام کے تئیں غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ چیز یہاں جو آپ تربیت اور تعلیم کے لیے آئے ہیں، اس چیز کو آپ اولیت دیجئے اور اپنے آپ کو بنائیے، سنواریے، عبادت گزار بندہ بنیے۔ ایک عالم چاہے وہ علم کا پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، وہ سارے علوم و فنون کا ماہر ہو، حافظہ اس کا چاہے جتنا مضبوط ہو، جتنے نصوص اس کو یاد ہو، حدیثیں یاد ہو، قرآن کا حافظ ہو، لیکن اس کا سر اگر سجدہ میں نہیں گرتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے جھکتا نہیں ہے، تو یہ کچھ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے اس کا۔ اس لیے پورے درد کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ لیجئے، ناموافق حالات میں صبر کرنے کی صلاحیت اپنے اندر، طاقت اور قوت اپنے اندر پیدا کیجئے اور ایک اچھے انسان بن کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس آواز میں اثر پیدا کر دے، ہمارے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں الہ انہیں دور کر دے، ہم اساتذہ اور ہم طلبہ کو دین سمجھنے، دین پھیلانے اور دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ ہمیں
جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی وعاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آمین۔ وصلی اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأتم وأهم وأكبر۔